بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک ایسا پل ہے جسے آخرت کے روز اگر ہم نے پار کر لیا تو ہم کو جنت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے جو کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ ایسی کون سی خوبیاں ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کے روز اس عظیم اور کٹھن امتحان میں سرخرو ہو سکے۔ اور جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں آپ کا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان عظیم لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جو کہ اس سخت امتحان میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پل صراط کا منظر کیسا ہوگا اور کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ اس پل کو پار کر سکیں گے۔ دوستوں، ایزی ٹپ وتھ ثانیہ کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستوں، قیامت کے روز جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان حشر میں ایک طویل خاموشی کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہم نے پوری زندگی جیسے بھی کام کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے، ان کے مطابق ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس مرحلے کے بعد ایک پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک عام انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستوں، یہ پل 7 مراحل پر مشتمل ہوگا اور اس مراحل میں ہم سے 7 سوال کیے جائیں گے اور اگر ہم ان کا صحیح جواب دیں گے تو ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اگر اس پل کی صفات کی بات کی جائے تو یہ دھاگے سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بہت زیادہ تاریک اندھیرے میں ہوگا، اور اس پل کے بالکل نیچے جہنم کی گہرائی ہوگی جہاں پر بہت تیز آگ بھڑک رہی ہوگی اور یہاں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ پار کرتے وقت ہر کسی کے اعمال اس کی کمر پر ہوں گے اور جن کے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا ان کی رفتار کم ہو جائے گی۔ دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں ہمیں بہت اہم معلومات دی ہیں کہ اس پل کو ایسے کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو پار کر پائیں گے اور وہ کیسے اس پل کو پار کریں گے۔ قیامت کے روز اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا نہ باپ بیٹے کو، ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ پل صراط پر گزرتے وقت لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی۔ کچھ لوگ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے جبکہ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پل کو عبور کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے، جبکہ کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس رفتار میں بھی گزریں گے جو کہ اونٹ کی رفتار ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم اس پل کو کس رفتار سے عبور کر پائیں گے اس کا انحصار ہماری آج کی زندگی پر کرتا ہے، جبکہ ایسا بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مومنین میں سے اتنی تیز روشنی نکل رہی ہوگی کہ جہنم کی آگ بھڑک کر کہے گی کہ جلدی سے پل کو عبور کر لو۔ ان 7 مراحل کی بات کر لیتے ہیں جن سے پل صراط عبور کرتے وقت ہم نے گزرنا ہے۔ اس میں ہم سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا اسلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوا تو ہم اس مرحلے کو آرام سے پار کر لیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ایک مسلمان پر ایک دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ تیسرے مرحلے میں پوچھا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے وہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ضرورت مندوں کو دی تھی۔ چوتھے مرحلے میں ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہم 5ویں مرحلے میں پہنچ جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاعت دی تھی تو کیا آپ نے حج کیا تھا؟ اگلے مرحلے میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کے والدین اور رشتوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ اگر آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آپ کے تعلقات ان سب سے بہت اچھے تھے تو ہم ان اعمال کی وجہ سے 7ویں مرحلے کو بھی پار کر جائیں گے اور اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر جنت کا دروازہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔